یہ سب کا ہے. میں کہتا ہوں یہ معاملہ پوری انسانیت کا ہے, ملک کا ہے, ہندوستان کا ہے. یہ صرف اس میں نہ آپ کے ساتھ یہاں پہ پاکستان کے بارے سب آپ کے ساتھ, لیکن آپ مسئلہ جو ہے چونکہ اس کا حل ہم نے اور آپ نے نکالنا ہے. اس کو جو ہے ہم خدا نخواستہ بالکل آپ کی بات درست ہے. آپ کے ساتھ جو زبان ہوا ہے, آپ لوگ کے والد وہی ہوتے ہیں 22 سال سے, وہ مختلف اوقات میں سلسلہ ریپیٹ ہو رہا ہے. لیکن اب ایک ایسا ہم جو ہے مل کے ایک ایسا طریقہ کار وضع کریں جس میں دہشت گردوں کو شکست ہو. اور یہ جو شہدا ہیں ہم بالکل مانتے ہیں یہ بند ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو ہے ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صرف آپ کے ساتھ ہوتی ہے, یہ پوری انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے. جو محنت کش بیچارے ابھی مزدوری کر رہے تھے اور جس سباق انداز میں کے ساتھ اس کی مثال نہیں. وہ یہ وہ انسان کہلانے کے لائق ہے, وہ انسانیت سے خارج ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم کو سب مل کے جو ہے انسانیت سے خارج ہے. انسان یہ حرکت نہیں کر سکتا, یہ ایک جانور کا کام ہو سکتا ہے. ہماری آپ سے چونکہ ہم حکومت ہیں, آپ مسئول ہیں, آپ کو حکومت سے بہت توقعات وابستہ ہے. حکومت کے بہت سے فریضہ ہیں, آپ نے بجا فرمایا. حکومت کا سب سے پہلا کام اپنے لوگوں کو تحفظ دیں. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم ایک دہشت گردی کے آماد بن گئے ہیں. ہر طرح سے جو ہے بیرونی دشمنوں کی جو ہے نگاہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بدامنی ہو, وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں جو ہے لوگ قربان ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو ہے لوگ مارے جائیں. اس کا مقابلہ ہم نے آپ نے پوری قوم نے کر دی ہے. ہم تمام مذاہب, تمام طبقے, تمام جتنے بھی معاشرے کے جو ہے اسٹیک ہولڈر ہیں, سب کو مل جل کے جو ہے اس کا ایک حل نکالنا ہے. تو ہم آپ کے پاس, آپ نے کل بھی ہمارے سے واضح کیا تھا, پھر شیخ رشید صاحب آئے تھے, ان پہ بھی آپ نے واضح کیا تھا. لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بار بار آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں, بار بار آپ کے پاس آئیں, بار بار ہم کوشش کریں کہ آپ کے جو ہیں زخموں پہ مرہم رکھیں. اور آپ بالکل جائز ہیں. میں یہ بات, کوئی انسان جس میں انسانیت کا درد ہو, جو انسان کہلانے کے مستحق ہو, وہ جو ہے اس دہشت گردی کے واقعے کو دل سے بتاؤں. اور اس میں میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, بلکہ شاید آپ چونکہ آپ کے دم پہاڑ ٹوٹ گئے تھے, آپ جو ہیں بہت بڑی طاقت سے گزر رہے ہیں. لیکن اس وقت تک ہماری انتظامیہ, ہماری پولیس, ہماری حکومت, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, سب جو ہے مسترد ہیں, سب جو ہے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا. لیکن انہوں نے ہمارا سب کا سینہ چلنے کیا, ہم سب کو انہوں نے لولان کیا. صرف آپ کو نہیں کہ سرزمین کو انہوں نے لولان کیا. تو ہم آپ سے 10 مرتبہ گزارش کرتے ہیں, آپ بے شک ہمارے اس مطالبے کو مسترد ہیں. ہم بار بار آپ کے پاس آتے رہیں گے. ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہماری فرائض منصوبے میں یہ شامل ہے کہ ہم جو ہیں ایک آپ کو جو ہے راضی کریں. ہم شہداء کی جو وارثین ہیں, لواحقین ہیں, ہم سب اس کے لواحق ہیں, ہم سب اس کے وارث ہیں. اس نے یہ دہشت گردی جتنا ظلم آپ پہ ہوا ہے اس کی تو مثال نہیں ہے, لیکن یہ ظلم بہت سے لوگوں پہ ہوتا ہے. میں خود اس دہشت گردی کا شکار رہا. اسی لیے ہم آپ سے 10 بار گزارش کرتے ہیں, ہمارے کیبنٹ ممبران آپ کے پاس آئے ہیں, آپ سے, آپ کے ساتھی ہیں رضا صاحب سے, جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں, ان سے, بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں, ان سے ہم سب سے 10 بار گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. پھر ہم مل جل کے بیٹھیں گے, کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. لیکن ہم اس سرزمین کو دہشت گردوں کے حوالے نہیں کر سکتے, ہم ان کو کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے. بے شک کمزوریاں بھی ہوئی ہوں گی, بے شک وسائل میں کمی بھی ہوں گی. دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے, ایسا ناسور ہے کہ اس کو اگر اس کا ہم نے روک تھام نہیں کیا, وہ ناسور جو ہے کینسر کی شکل اختیار کر دے گا. وہ ہمارے اس جسم کو تباہ کر دے گا, وہ ہمارے جسم کو تباہ کر دے گا, ہمارے ضرور کو تباہ کر دے گا. وہ ہم سب کا مسئلہ ہے. تو ہم دوبارہ آپ سے گزارش کرتے ہیں, آپ سے التجا کرتے ہیں, آپ کے گھر پہ آئے ہیں, آپ کے گھر پہ آئے ہیں, آپ مہربانی کریں. ہماری بے شک ہم یہ کہنے کے لائق بھی نہیں ہوں گے. جو ظلم ہوئے ہیں, جو وعدہ وہی رشتے ادوار میں ہوئے ہیں, وہ جو نہیں وفا نہیں ہو سکے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مل جل کر بیٹھنا چاہیے اس مسئلے کا, اس دہشت گردی کے معاملے کے حل میں. اور مہربانی کریں, سن لیں.
عمران خان نام دکا جواب نمیده. اسلامی زوایا اسلامی دلارا خاموش بشین امو گبسته امو گبه که شما مگه تمام بہتر جانتے ہیں معاشرین ایک عرصے کے بعد وہ چونکہ وہ سرزمین کا جو ہے وہ وارث ہے اس کے حوالے میں برائے مہربانی اسلامی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری گزارش کو سامنے رکھتے ہوئے باقی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ سے دوبارہ کرتے ہیں اس کا یہاں میرے ساتھ جماعت اسلامی کے عہدیدار بھی تشریف فرما ہے. آپ ان کے لہجے میں بات کر رہے ہیں. آپ ریاست ہیں, آپ کی ذمہ داری کچھ بنتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے شہر کے باسی ہیں اور ہمارے اس غم میں آپ کے شریک ہونے کے حوالے سے آپ کا شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کی کچھ ڈیوٹیاں ہیں. ہمارے 2000 شہداء ہوئے جناب, 2000 شہداء ہوئے. کتوں کو آپ کی ریاست سے پکڑ کر سزا دلوائی. میں اپنی بات اس لیے کرتا ہوں, تمام شہداء ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں, لیکن اپنی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں خود شہید کے گھر والوں سے میرا تعلق ہے. میرا جوان بھتیجا شہید کر دیا گیا ہے. آج تک مجھے نہیں پتہ چلا, 11 سال گزرنے کے باوجود 2009 میں وہ شہید کر دیے گئے. کہاں ہے اس کی خاطر کو کہاں کیا آپ نے؟ لہٰذا عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شخصیت آپ بھی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کا بھی طالبہ یہ ہونی چاہیے, نہ رہے اس کرسی کے اوپر. اس کرسی یقیناً آپ کی ذمہ داری, قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ خوش کر سکتے ہیں تو رہے ضرور, ہم آپ کے ساتھ ہیں, دہشت گردی کا مقابلہ کریں. اگر نہیں کر سکتے جو آپ نے نہیں کیا اور آپ نے اپنے اس امتحان میں اس آزمائش میں آپ ناکام رہے, میں صدا کرتا ہوں آپ سے بسط احترام آپ آ کر ہمارے ساتھ اس درجے میں شریک ہو جائے, آپ مستقیم ہو جائے. یہ آپ کے وقار کو بلند کرے گا, آپ کو عزت بخشے گی اور آپ کی حکومت کے لیے, وزیر اعلیٰ جام کمال کے لیے اور سب کے لیے مفید ہے اگر وہ استعفیٰ دے اس مسئلے میں. اور ہم اگر ریاست کے دیگر طبقے کے سلسلے میں ذمہ دار ہے تو ہم ان کی طرف جاتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں. لہذا اس جیسا جو جنابی ابھی قاری نور علی صاحب ہمارے ساتھ بات کریں گے, وہ سارے تنظیم مسلسل آتے رہے اور اظہار یکجہتی کرتے رہے. ہم ان کا بھی مشکور ہے, ان کی بھی مشکور ہے. اس طرح کی بات کرنا آپ کو صرف نہیں کرتا. آپ ریاست کے نمائندے ہیں یا کہیں کہ میں نہیں ہوں کابینہ میں, وہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ آپ کابینہ میں نہیں, آپ نے استعفیٰ دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ و انا الیہ راجعون. اول ایک طول است فارسی کا دبزی بچا ابھی برارہ تمامهم کہ اگر شمون عرض از زمین کو بضرورت قبضتو اس کو کیا اگر ایک قسم شک کریں تو شمو بائی کرتے ہیں. بسم اللہ برادر عزیز گوش میں دیکھیں, ہم پرامن لوگ بھی ہیں, قبائلی بھی ہیں اور جمہوری بھی ہیں. ایک سادہ سی بات ہم نے کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہاں آئیں, لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے, عمران کی یہی ڈیمانڈ ہے, وہ آئیں, ان کی بات سنیں, صرف یقین دہانی نہ کروائیں, کارروائی کروائیں. اب اگر ہم ایک جمہوری پروسیس میں رہتے ہوئے ایک جمہوری ڈیمانڈ, قانونی ڈیمانڈ, شرعی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ آپ کو پریشانی اس وقت لاحق ہونی چاہیے تھی کہ اگر ہم کسی غیر جمہوری قوت کے در پہ جاتے تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے تھی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائیں. اب شیخ رشید صاحب نے ساری باتیں کل رات مان لی تھی سوائے ایک کے. وہ تو کہہ رہے تھے, یقین دہانیاں کروا رہے تھے اور ان کے لہجے سے ٹھیک ہے خلوص بھی ٹپک رہا تھا, لیکن یہی باتیں پرائم منسٹر صاحب آ کے نہ صرف کہیں بلکہ امپلیمنٹ کروائیں, 22 سالوں کا حساب دیں, کہیں وہ یہ بات. اگر
امریکن وزیر خارجہ آ کے اپنے آبا و اجداد کے تقریباً 400-500 سال پرانے جنایتوں پر پوری سیاہ فام برادری سے معافی مانگ سکتی ہے وہ عورت، تو عمران خان کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ یہاں آ کے صرف 22 سالوں کا حساب دیں؟ اور 22 سالوں کا، بے شک وہ نہیں تھے آفس میں لیکن اب تو ہیں، وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے سارے ایجنسیاں جو ان کے اختیار میں ہیں اپنے سارے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے نہ صرف یہاں یقین دہانی کروائیں، کاروائی کروائیں، یہ سارے بیٹھے ہوئے لوگ جو یہاں ہیں یہ خود ہی مان جائیں گے۔ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بار بار آ کے دستک دیں گے، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ہماری کون سی ایسی بڑی ڈیمانڈ ہے؟ کوئی ہم نے ایٹمی بجلی گھر کا تو ڈیمانڈ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے نا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمارے قاتل گرفتار کیے جائیں اور ان کو قرار واقعی سزا ملے، نہ صرف قاتل بلکہ ان کے سہولتکار اور ان کی پشت پناہی کرنے والے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، مذہبی جماعت سے ہو یا کسی ادارے سے ہو۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم سیاسی عمل پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری طریقہ ہم نے اپنایا ہے، نہ تشدد کا راستہ کبھی اپنایا ہے نہ اپنائیں گے کبھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدری